السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کا ایک ایسا وار جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس پہ چونکہ اتنے دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی ڈسکس نہیں ہوا۔ نفس جو ہے، اگر کوئی کسی دین کے کام پر ہے، کسی عبادت پہ ہے، یا کسی ایسے نیک عمل پہ ہے، لیکن جو ہی اس کے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت دی جائے تو یہ نفس قبول نہیں کرتا، اور اس کی جتنی عبادت جتنی اطاعت ہے سب کی سب نفرت اور بغض پہ آ جاتی ہے، اور یہ ایسا اکڑتا ہے پھر کہ وہ جتنی عاجزی اور جتنا جو محبت دکھا رہا ہوتا ہے اب اتنی ہی بغاوت پہ آ جاتا ہے۔ نہ صرف بغاوت پہ آتا ہے بلکہ مقابلے پر آ جاتا ہے، اور یہ وہ کام روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پہلے یہ دین کے کام کو کر رہا تھا تو اب اگر اس کے اوپر کسی دوسرے کو فوقیت دی گئی تو یہ نفس مانتا نہیں ہے، اور یہ اس کے اب اس فیصلے کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور چیلنج کر لیتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، اس پہ جب نفس کا غلبہ ہوا تو اس نے اللہ کریم کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ چیلنج تک پہ کہ اب میں تیرے بندوں کو روکوں گا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اللہ کے بندوں کو روکنے کا تک پہ آ گیا، جو خود پہلے عبادت پہ تھا اب اس کے مقابلے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، تو یہ نفس اس کو آدم علیہ السلام کے چناؤ کے فیصلے پر نہ صرف منکر ہوا بلکہ بغاوت پہ آیا، اور بغاوت کے بعد اللہ کے مقابلے پہ آ گیا۔ تو یہ جو نفس جب بغاوت پہ آتا ہے تو یہ ہمیں اللہ کریم کے مقابلے میں وہ دین کا کام اس کو روکنے میں، اگر کوئی دین کی طرف ہیں تو ان کو روکنے پہ آ جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک پہلو ہے، یہ سرکشی اتنی خطرناک ہے کہ یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایسا حجاب بنتی ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اب ہم اللہ کے بندوں کو خود روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ یعنی ایسے ایسے وار وہی جب کسی پہ پوری طرح نفس کا غلبہ ہوگا، تو جیسے شیطان نے انکار کر کے اکڑ گیا تھا اور بغاوت پہ آ گیا تھا، اب اس بندے پہ بھی کیا ہوگا؟ نفس کا غلبہ ہوگا اور شیطان کی طرح اکڑ کے بغاوت پہ آ جائے گا۔ تو یہ اتنا خطرناک پہلو ہے کہ جو ہمیں اللہ نہ کرے یہ دین تو دین اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے، اور یہ سرکشی اتنی زیادہ خطرناک ہے جو تو اس کو میرے تمام بچے اور چاہنے والے بھی سنیں، اور اس پہلو پر بھی ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو عبادت جو عمل، یہ سب فضل سے ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں چنا ہے۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی بطور سپہ سالار معطل کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پہ ظلم ہے، انہوں نے فوراً قبول کیا، اور اب چونکہ وہ دین کے سپاہی تھے تو انہوں نے التجا کی کہ مجھے بطور سپاہی، سپہ سالار نہ صحیح سپاہی شامل رکھے۔ تو ہم بھی آج اگر مجھے مرشد کریم نے خلیفہ بنایا ہے اور وہ خلیفہ سے ہٹا کر ایک عام سا مرید کر دیں تو میرے لیے یہ کام اہم ہے، یہ خلافت یا یہ مقام شقام، کیونکہ میں اور آپ مقام کے لیے نہیں دین کے کام کے لیے اس طرف آئے ہیں۔ تو ہم دین کا کام صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو خوشی دینے والے۔ دیکھیے اقبال نے کتنی پیاری بات فرمائی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ اللہ کریم میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، تو بادشاہوں کا کو بادشاہ بنانے والا ہے، میں تو ایک عاجز ادنا سا فقیر ہوں، مجھ سے حساب نہ لے۔
اور اگر مجھ سے حساب لینا لازم ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حساب نہ لینا، کیونکہ ہم سوچیں کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے اگر مجھے نامہ اعمال پڑھنا پڑا اور تمام کے سامنے میں اپنی غلاستیں اور خباستوں کا ذکر کروں گا، تو میرے اعمال نامے کی وجہ سے خدا نہ کرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے سامنے شرم سار ہونا پڑا، تو یہ مقام، یہ جگہ میرے لیے ڈوب مرنے کی ہے۔ تو بحیثیت امتی میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا عمل جو میرے آقا کے سامنے پیش ہو اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھے، ہم اس عمل سے بچ جائیں۔ ہم دین کے کام کو ایک اعزاز سمجھیں، جو اس میں مقام نہیں، یہ کام کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے کہ ہم سے اللہ کریم کام لے رہے ہیں۔ اور اگر سرکشی پر ہیں اور ہم کسی بات پر میرے سے اگر میری مرضی نہیں ہے، تو ہم خوش قسمتی کا اظہار کریں کہ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے کام لے رہے ہیں۔ یہ مقام، نام، عزت، یہ سب فانی ہے، تو باقی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے ہم اپنے دین کے کام کو شکر کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سے یہ کام لے رہے ہیں، تو میں اور آپ اپنے سروں کو اور دل کو اور پورے وجود کو عجز و انکساری، اور عجز و انکساری کا بھی جو ہے نا عاجزی کا بت، کہ سب سے عاجز دکھنا، یہ جو عاجزی کا بھی بت ہے بہت خطرناک ہے، اور نفس عاجز دکھانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے عاجز دکھنا نہیں ہے، اللہ کے لیے عاجز بن جانا ہے۔ اور یہ جو نفس کا عاجزی والا بھی پہلو ہے، یہ بہت خطرناک ہے کہ یہ اپنے آپ کو عاجز منوا رہا ہوتا ہے لیکن عاجز بننے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو ہم عاجز دکھیں نہیں، ہم اندر سے عاجز ہو جائیں، ہمارے ہر عمل میں نرمی ہو، لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ کے لیے سب سے راضی رہنے والے، اور کہیں بھی نفس کے لیے انتقام لینے والے نہ ہوں۔ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے راضی ہوں، اور اللہ کریم میرے مرشد لجپال سے یہ جمال الدین شاہ مدد اللہ العالیہ کے فیضان کو تا قیامت یوں ہی جاری و ساری رکھے۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔